بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 5ویں ویڈیو۔ گزشتہ 4 ویڈیوز میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت خاص انتظامات فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے بشارتیں سنائیں، آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا، صفات کا اور کمالات کا بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ کے خاندان کو، کنبے کو، قبیلے کو، ماں باپ کو، والدین کو، ایک ایک چیز کو خاص طور سے منتخب فرمایا، چن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بہت پہلے سے ایسے واقعات پیش آنے شروع ہو گئے جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس دنیا میں اب کچھ نیا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی ہستی اس دنیا میں تشریف لانے والی ہے، جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک تبدیلی پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الفیل کے طور پر کیا گیا۔ اصحاب فیل کا بڑا مشہور واقعہ، اور بھی دوسرے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا، بہت خوبصورت عبادت خانہ تعمیر کروایا اور لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب کسی کو حج کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے حجاز کو جانے کی، عرب کو جانے کی، کعبے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کا طواف کرے، وہ میرے اس بنائے ہوئے گرجا کو مقدس سمجھے اور اس کی تعظیم کرے۔ عربوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ ایک آدمی نے جا کے اس میں کسی طرح کی کوئی غلاظت کر دی، نجاست کر دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جس کعبے کی وجہ سے ان لوگوں نے میرے بنائے ہوئے اس گرجا کی توہین کی ہے، اس کو گندا اور خراب کیا ہے، میں جا کے اس کعبے کو گرا دوں گا، اس کو منہدم کر دوں گا۔ لشکر نکلا اور یہ ابرہہ خود ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہوا۔ عربوں کے اوپر ایک رعب ڈالنا تھا، مکہ کے رہنے والوں کو ڈرانا تھا۔ یہ لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ جب مکۃ المکرمہ کے قریب آیا تو انہوں نے اپنی دہشت بٹھانے کے لیے، ایک تباہی مچانے کے لیے مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں میں ایک قسم کا ڈر اور خوف بٹھانے کے لیے لوٹ مار شروع کر دی۔ جانوروں کو لوٹ لیا۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو اطلاع ملی، دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کعبے کے متولی ہیں، نگران ہیں۔ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ وہ جو لشکر آ رہا ہے، جس نے کعبے کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے پاس میرے 200 اونٹ رکھے ہوئے، 200 اونٹوں کو اس نے قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی، بڑا رعب عطا فرمایا تھا، بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ کانا جسیمن وسیمن،
وہ گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے۔ ابرہہ نے جب دیکھا عبد المطلب کو، ان کے رعب کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے دبدبے کو، تو متاثر ہو گیا اور خود اپنی مسند سے نیچے اترا اور نیچے بیٹھ کے عبد المطلب کو اس نے اپنے بازو بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری تو بس ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے اونٹوں پر تمہارے فوجیوں نے، تمہارے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اونٹ مجھے دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابرہہ عبد المطلب کو بڑی غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری بڑی عزت میرے دل میں تھی، بڑا اکرام تھا میرے دل میں، بڑی تعظیم تھی، لیکن تم نے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر کے، تم نے صرف اپنے اونٹوں کو مانگ کر وہ میرے دل میں آنے والی، پیدا ہونے والی ساری عزت، ساری محبت نکال دی۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کے سلسلے میں، کعبے کو بچانے کے سلسلے میں کوئی بات کرنے آئے ہو، لیکن تم کعبے کے متولی ہو، اس کے باوجود تمہیں کعبے کی فکر نہیں، اپنی اونٹنیوں کی، اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ انا رب الابل، کہ میں تو بس اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو بس اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، میرا کام اس کی حفاظت کرنا نہیں ہے، میں اپنے اونٹوں کو لے کے چلا جاؤں گا، جو اس گھر کا مالک ہے وہی اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب کو تو اونٹنیاں دے کر روانہ کر دیا گیا اور اس نے پھر جیسے ہی آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہا، تھوڑا سا اور قریب جانے کا ارادہ کیا، ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ان پرندوں کے پاؤں میں دے کر، پروں میں دے کر، تین تین کنکریاں دے کر اللہ رب العزت نے بھیجا، جو پرندے خاص طور پر اسی موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے۔ وہ جو ابابیل کہتے ہیں اردو میں، وہ پرندے نہیں تھے، وہ الگ پرندے تھے، وہ کچھ مخصوص کنکر تھے چھوٹے چھوٹے، جن کو جہنم کی آگ میں پکایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو بھیجا، وہ بالکل معمولی سے ایٹمی ذرے تھے، جن کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ کس سپاہی پر جا کے ان کنکروں کو برسانا ہے۔ وہ کنکر ان سپاہیوں پر برسے اور ان سپاہیوں کا کام تمام کر دیا، اس لشکر کا کام تمام کر دیا اور ابرہہ بھی فوت ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، جیسے جانور کھا کے بھوسا رون کے چلے جاتے ہیں، تھوک کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان معمولی سے ایٹمی ذروں کے ذریعے سے اس سارے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث ہونا تھا، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، 2 مہینے پہلے پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کعبے کی حفاظت کے لیے، اس کعبے کو بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے جلد ہی ایک نبی کو بھیجنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ واقعات اس دنیا میں برپا کیے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کا ظاہر ہونا، ان واقعات کا مکۃ المکرمہ میں، عرب کے ان علاقوں میں پیش آنا صاف طور پر اس بات کی علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں تشریف لانے والے۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے خاص انتظامات کی، اور وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کو ہم اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، بھیجے جانے کے وقت، اس دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے وقت اللہ رب العزت نے کون سے خاص واقعات اس دنیا میں ظاہر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے سچا عشق، سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔